حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا تو حضرت ابو عقیل رضی اللہ عنہ نے نصف صاع صدقہ کیا۔ ایک اور صحابی اس سے بہت زیادہ مال لے کر آئے۔ منافقین کہنے لگے اللہ تعالیٰ اس شخص حضرت ابو عقیل کے اس قلیل صدقے سے بے نیاز ہے، اور اس دوسرے شخص نے صرف ریاکاری کے لیے صدقہ کیا تو یہ آیت اتری۔ ترجمہ: منافق لوگ خوشی سے کثیر صدقہ کرنے والے ایمان والوں کو بھی عیب لگاتے ہیں، اور ان غریب مسلمانوں کو بھی جن کے پاس مشقت سے کمایا ہوا تھوڑا سا مال ہے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مال مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیا، میں نے پھر مانگا، آپ نے پھر دیا، میں نے پھر مانگا، آپ نے پھر دیا۔ ساتھ ہی فرمایا بلا شبہ یہ مال سبز و شیریں ہے، جو شخص اس مال کے پاکیزگی کے ساتھ لے کر آئے گا اس کے لیے اس میں برکت ہوگی، اور جو دل کے طمع و حرص کے ساتھ لے کر آئے گا اس کے لیے اس میں برکت نہ ہوگی، اور وہ اس شخص کی طرح ہوگا جو کھاتا ہے مگر سیر نہیں ہوتا، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حضرت طارق محاربی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر خطاب فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے دینے والے کا ہاتھ اونچا ہوتا ہے، اور سب سے پہلے تو اسے دے جس کا تو ذمہ دار ہے، اپنی ماں کو دے، اپنے باپ کو دے، اپنی بہن کو دے، اپنے بھائی کو دے، پھر اپنے قریبی رشتہ دار کو، پھر اپنے پڑوسی کو دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ کرنے اور مانگنے سے بچنے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور اوپر والا ہاتھ دینے والا ہاتھ سے، اور نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد بھی صدقہ کرنے والا غنی رہے، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور سب سے اسے پہلے دے جس کا تو ذمہ دار ہے۔